اس حوالے سے تو پی ٹی آئی پھر یہ بھی دعویٰ کرتی نظر آتی ہے کہ ہم نے یہ الیکشن کے جس میں ہم سے ہمارا نشان بھی چھین لیا گیا صرف یہ سوشل میڈیا ہی تھی کہ جس سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم نے اپنے سارے ان ورچول کو جس کو آپ کہہ رہے ہیں ان ورچول نمبرز کو ایکچول نمبرز میں کنورٹ کیا، تو وہ اس زوم میں بھی مبتلا ہے۔ دیکھیں یہ زوم نہیں ہے، یہ تو کافی حد تک حقیقت ہے کہ ان کو ووٹ تو پڑا ہے، اب کتنا پڑا ہے یہ میں نہیں بتا سکتا کیونکہ جتنے یہ بتاتے ہیں شاید اتنا بھی یہ ایگزیجریشن ہے، لیکن ووٹ ان کو پڑا ہے اور وہ پڑا بھی سوشل میڈیا کی وجہ سے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بات بتاؤں کہ ایک کانٹرڈکشن لیکن وہاں پھر ایک آپ کو نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ پختونخوا میں ان کے پاس پھر بھی زیادہ سیٹیں ہیں اور وہاں پہ حکومت بھی بنائی ہے اور اچھی خاصی سیٹیں لے کے بنائی ہے، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دونوں طرف سے کچھ ٹروتھ ہے کچھ فالس ہوڈ ہے، لیکن ایک بات ہے کہ ان کو ووٹ پڑا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے پڑا ہے، لیکن جواز صاحب ورچوئل ہے لیکن آپ کی کہ آپ اس چیز کا اقرار کر رہے ہیں، کیونکہ باقی جو دوسری پارٹیاں آتی ہیں اور خاص طور پر جو حکومت میں ہیں وہ تو کہتے ہیں سوشل میڈیا تو ان کا بس یہ وہیں کی پارٹی ہے، ان کو ووٹ تو پڑا ہی کوئی نہیں۔ یہ ایک آپ کی ایک اچھی بات ہے کہ آپ نے اس حوالے سے اقرار کرتے ہیں۔ تو سر یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں یہاں کا پاکستان کا جو ایک حکومت میں آنے کا ایک سلسلہ اور اس کے لیے جو تگ و دو ہوتی ہے اس میں بہت پیسہ انوالو ہوتا ہے، اس میں سرمایہ دارانہ نظام ہے ہمارا، اور پھر جس طرح سے آپ کو سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے کہ جن کو ایک وقت کے اوپر اے ٹی ایمز کے کبھی تانے پڑتے ہیں کہ جی وہ فلانا اے ٹی ایم، تو یہ جواد احمد کے پاس یہ سب کب تک ہوگا، کب تک ہم دیکھ سکیں گے کہ آپ ایک وزیر اعظم کی جو ایک سٹرگل ہے اس میں آپ ہمیں ایک مین اور چیدہ لوگوں میں آگے نظر آئیں؟ سلمان پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ملک کے اندر باقاعدہ لوگوں کے اندر سے یہ شعور چھینا گیا ہے۔ میں تو لوگ جب کہتے ہیں نا شعور ملا ہے ان کو، میں کہتا ہوں کہ یہ بالکل غلط بات ہے، ان کو سطحی شعور ملا ہے۔ ان کو اصل شعور جو تھا، جیسے وہ بائیں بازو دائیں بازو کی سیاست ہوتی تھی، غریب لوگوں کی، محنت کشوں کی، ٹریڈ یونینز کی، پھر طلباء کی، پھر ان سب کو ملا کے ایک مڈل کلاس بھی انٹر ہوتی تھی، انٹیلیجنسیا، انٹلیکچوئلز، ادیب، شاعر، یہ پھر جا کے کہیں فورس بنتی تھی، لیفٹ کی فورس جو کہ عام لوگوں کے لیے کھڑی ہوتی تھی، ان کے مفادات کے لیے۔ اب پاکستان میں مسئلہ یہ بنا کہ عمران خان نے کہہ دیا کہ جی لیفٹ رائٹ تو ختم ہو گیا، اب صرف رائٹ اینڈ رانگ ہے، حالانکہ اس سے بڑی غلط بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ ابھی آپ کے سامنے امریکہ میں ڈیموکریٹک سوشلسٹ کے نام پہ زوران ممدانی نے الیکشن جیتا، جس میں مسلمانوں نے اس کو ووٹ نہیں دیا، بلکہ باقی مسلمانوں نے تو 1 سے 1.5% ووٹ دیا اس کو، باقی سارا ووٹ اس کو پڑا جو ہے وہ باقی نیشنلٹی سے پڑا ہے، باقی جو ریلیجنز ہیں ان سے پڑا ہے، تو اس لیے وہ تو اپنے مینیفیسٹو میں جیتا ہے۔ اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا میں اس نیو یارک کو عام لوگوں کا شہر بناؤں گا۔ اچھا یہ ہمارا موقف ہے اس وقت، ہم 89 سال میں پہلی سوشلسٹ پارٹی ہیں، برابری پارٹی، جس نے اتنا بڑا نام پیدا کیا ہے کہ کم از کم ہمارا نام جو ہے گاؤں شہروں قصبوں میں میری وجہ سے بھی اور ویسے بھی میری ٹیم کی محنت کی وجہ سے بھی چلا گیا ہے۔ اب ہمارا نیریٹو جب تک لوگوں کو سمجھ نہیں نہ آئے گا اور یہ شعور دینا کہ بائیں بازو کی سیاست کیا ہوتی ہے، سوشلزم کیا ہوتا ہے، یہ کیا کہتا ہے، اس میں عام لوگ کیوں ہر چیز ان کو مل سکتی ہے، ترقی خوشحالی ہر ایک کو مل سکتی ہے، اس پہ تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے۔ لیکن سر ٹائم تو ڈیفینیٹلی لگ رہا ہے، لیکن اس وقت آپ کو نہیں لگتا کہ عوام کے مسائل کچھ اور ہیں؟ ان کو تو اس وقت روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں کہ ہم کسی طرح سے ہم اپنی ایک موٹر بائک جو ایک بچی تھی اس میں کوئی 1 لیٹر پیٹرول ڈلوانے کا کوئی وہی سلسلہ کر لیں۔ سر ان لوگوں کے جو ایک خاص طور پر معاشی صورتحال ہے اس کی بہتری کے لیے کوئی روڈ میپ ہے ابھی تک آپ نے کچھ بنایا؟ اور خاص طور پر پھر جب ہم بات کرتے ہیں اس ملک کے اوپر جس طرح اربوں ڈالر قرض چڑھ چکا، اس کو کیسے اتارنا ہے، تو کچھ اس حوالے سے بھی آپ کام کر چکے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ ہیں نا وہ سارے عام لوگ ہیں، مڈل کلاس سے اور ورکنگ کلاس سے اور غریب لوگ ہیں۔ اب وہ جو الیکشن لڑیں گے نا وہ پارٹی کے پیسے سے لڑیں گے، وہ اپنے پیسوں سے نہیں لڑ سکتے۔ یہ تو سرمایہ داری نظام میں ہے نا کہ آپ سرمایہ دار پارٹی جو ہے وہ کہتی ہے جی آپ اپنے پیسے لے کے آئیں، ہم ٹکٹ بھی آپ کو اس وقت دیں گے جب آپ کے پیسے دوسرے سے زیادہ ہوں گے، اور یہ پی ٹی آئی بھی کرتی ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ یہ سب امیروں کی پارٹیز ہیں، کروڑوں روپیہ لگا کے الیکشن لڑتے ہیں، ان کے لوگوں کے لگواتے ہیں۔ ہماری پارٹی نے خود الیکشن لڑوانا ہے ان کو، عام لوگوں کو، جیسے لیبر پارٹی انگلینڈ کے اندر لڑواتی ہے، عام آدمی پارٹی جو ہے وہ انڈیا میں لڑواتی ہے۔ ایک عام اب سڑک پہ جھاڑو دینے والا آدمی جو ہے اس کا بیٹا جو ہے وہ بن گیا ان کا جو ممبر آف پارلیمنٹ، وہ کیسے بنا؟ اپنے پیسے تو نہیں لگائے اس نے۔